میں اپنے سینئر دوستوں جناب محمد حمید شاہ صاحب، جناب سلمان باسط صاحب کی اجازت سے عاصم بٹ صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دو جو آپ بیتی لکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ بیتی کی طرف کھڑے ہو کر بات کریں، تو اس سے پہلے ابھی تک چونکہ آپ کی عمر وہ نہیں ہوئی جس پہ آپ جا کے آپ بیتی لکھیں، انشاءاللہ آپ بھی لکھیں گے، تو ذرا ہم تھوڑی سی ایکڈیمک اس پہ بات کرتے ہیں کہ فکشن کہاں تک ہے، نان فکشن کہاں تک ہے، اس کے بنیادی جو امتیازات ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ بیتی کو اصولاً ہمیں کس طرف شامل کرنا چاہیے، باقی باتیں اس کے بعد ہیں۔ جناب عاصم بٹ صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ اسحاق صاحب، آپ کا ہر پروگرام جو ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو آپ سوال رکھتے ہیں وہ اپنی جدت کی وجہ سے ایک بہت دلچسپی پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے آج کا ہے آپ بیتی کتنی حقیقت ہوتی ہے، کتنا افسانہ، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ سچ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ویگ ہے، مطلب کیا سچ ممکن ہے لکھنا؟ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ گزارتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو اصل میں جس کو جو گزری ہوتی ہے آپ پہ۔ اگر ہم سچ کی بجائے حقیقت کا لفظ استعمال کریں تو شاید یہ بات اخلاقی سے ہٹ کے ایک ادبی معاملے میں چلی جائے، حقیقت کہنا چاہیے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، سچ جھوٹ نہیں کہتے ہم، ہاں ٹھیک ہے، حقیقت اور فکشن، یا مثلا جو آپ زندگی گزارتے ہیں کیا وہ وہی زندگی ہوتی ہے جو اصل میں آپ نے گزری ہوتی ہے؟ اس میں بڑا فرق ہے۔ جی تو آپ ایک زندگی گزارتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک کامیاب یا ناکام یا کسی بھی درجے کی زندگی گزاری، آپ نے رشتوں کو اس طرح نبھایا، آپ نے فلاں کام اس طرح کیا، اس حد تک کامیابی یا ناکامی کے ساتھ، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہوا ہوتا ہے؟ مثلا میں سمجھتا ہوں میں ایک کامیاب آدمی ہوں، تو میں نے رشتے بھی بڑے اچھے نبھائے اور میں نے نوکری بھی اپنی بڑی اچھی کی ہے، لوگوں دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا رہا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے میں انتہائی ناکام آدمی ہوں اور بڑا لوزر ہوں اپنے دیگر معاملات میں۔ تو وہ زندگی جو کہ تھی اس کو جس طرح میں نے دیکھا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ تو آٹو بایوگرافی وہ ہے کہ جو جس طرح میں نے اس کو دیکھا، لیکن جو بایوگرافی ہے وہ ہے جو کہ اصل میں ہے۔ مثلا آٹو بایوگرافی جو لکھتا ہے تو اس نے تو وہ لکھا جس طرح اس نے زندگی کو سمجھا، دیکھا، محسوس کیا، جانا، اور وہ اس کا سچ ہے، اور وہ ادبی لحاظ سے تو ایک وقت رکھتا ہے کہ وہ اس کا سچ ہے، ہم اس کے سچ کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کو بایوگرافر دیکھتا ہے۔ مثلا میں اگر بایوگرافی آپ کی لکھ رہا ہوں تو میں تمام تاریخی اور دیگر شواہد اکٹھے کروں گا، ثبوت اکٹھے کروں گا، ہر پہلو سے تحقیق کروں گا، وہ سب پہلو جو آپ نے یا تو نظر انداز کر دیے یا آپ نے دیکھے ہی نہیں یا آپ نے کوئی غلط بیان کیا، جو بھی کچھ تھا، تو میں جو وہ بایوگرافی لے کے آؤں گا سامنے، وہ آٹو بایوگرافی سے زیادہ اتھینٹک ہوگا۔ صبح بات ہو رہی تھی ہمارے جو ڈی جی ہیں سلطان ناصر صاحب، تو یہ پوائنٹ انہوں نے مجھے دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا جی آپ نے مجھے یہ بڑا اچھا ایک نقطہ دیا بات کرنے کے لیے، تو کہتے یہ میرا نقطہ ہے، تو میں نے کہا جی میں آپ کے ریفرنس سے یہ بات کروں گا کہ بایوگرافی جو ہے وہ بہرحال زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی سے۔ یہ تو بات ٹھیک ہوگی، جو گورا یو میں لکھی وہ زیادہ اتھینٹک ہے بجائے اس کے کہ اگر وہ خود لکھتا تو مشرف لکھتا یا ایوب خان لکھتا یا اس میں بھی اس میں بھی جو ہمایوں گور نے لکھی، اس میں بھی نقطہ ہے، بالکل اس میں مثلا جو اگر بالکل سوال یہ تو اپنے اچھی خاصی ڈیبیٹ آغاز سے ہی اس کا آغاز کر دیا۔ اچھا نہیں، اس میں بھی پہلو نکلتا ہے، مثلا یہ کہ میں اگر خود لکھوا رہا ہوں، جو لکھنے والا جو ہے اس کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں علمی سائنسی نقطہ نظر سے کہ اگر میں کسی کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں، آج بیٹھ کے میں ظہیر الدین بابر کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں یا کسی بھی شخص کی لکھ رہا ہوں، تو میرے سامنے پوری تاریخ کا پھیلاؤ ہے، اس کے تمام ایسے شواہد ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی
جو صداقت ہے یا استناد حاصل کر چکے ہیں. تو میرے پاس میں اس کو جس طرح بھی لکھوں گا، چاہے وہ بھی غلطی ہو، چاہے وہ بھی ناقص ہی ہو اور اس میں بھی کئی پہلو نظر انداز کر دیے گئے ہوں، لیکن وہ وہ بہرحال اس سے الگ ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ معتبر ہے. اب جو ایک زندگی اب آپ جب پڑھتے ہیں کسی کی بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی، تو آپ کیا سچ پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ سچ پڑھنے کے لیے یا سچ جاننے کے لیے پڑھیں تو پھر یہ سرمے خالی ہو جائیں سارے اور کوئی فکشن نہ پڑھے. بس سرمے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ اداکار ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں اداکاری کر رہا ہوں. سنیما فکشن کی شکل ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دیکھنے والا ہے اس کی دلچسپی کسی طرح کی تحقیقی معاملہ نہیں ہوتا اس کا، یا سچ کو جاننا اس کا ایشو نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے، وہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا بیتی، اس کردار پہ کیا بیتی، اور اس کو وہ اس کے اندر وہ انگیجنگ کتنا انگیج ہوتا ہے اس میں، اور اس کے اندر وہ خود کو رکھتا ہے اس کی جگہ پر، پھر اس کو انجوائے کرتا ہے کہ اگر میں اس کے جگہ پہ ہوتا تو وہ سب تجربات جو اس کے ساتھ ہوئے وہ اس کو آپ خود کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی انٹرٹینمنٹ ہے. اور سچ تلاش کرنا یہ ناکاری کا مسئلہ ہے، نہ لکھنے والے کا مسئلہ ہے. یہ تو محقق کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مورخ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کا بھی جس طرح بھی حمید شاہد نے کہا کہ بھی وہ بھی ان پہ بھی کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے. ان کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سائنسی طور پہ تو کلیم تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو پرکھ کے. ایک نقطہ میں اور بیان کروں گا. جی دیکھیں، سچ جو ہے، جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ جان بوجھ کے بول رہے ہوتے ہیں، پھر ایک آپ سے بولا جا رہا ہوتا ہے. مثلاً کسی زمانے میں نے انٹرویو شروع کیے، بہت شروع کی بات ہے، جب میں نے ایم اے کیا اس کے فوراً بعد ایک مجھے پروجیکٹ ملا کہ آپ انٹرویوز کریں. تو میں نے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر خرید لیا لاہور میں. تو مختلف ادیبوں کے، یہ مفتی صاحب اور یہ سب لوگ منی نازی صاحب، تو میں ٹیپ آن کر لیتا تھا اور ساتھ میں نوٹس بھی لیتا تھا. تو مجھے بڑا عجیب تجربہ ہوا کہ جب میں نے دیکھا تو نوٹس میں نے لیے ہوئے وہ میرے اسی طرح سے ترتیب میں ہے جس طرح کہ انٹرویو ہونا چاہیے. لیکن جب میں نے ٹیپ ریکارڈ آن کیا تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو یا تو میں نے سنی بھی نہیں تھیں، اور یا سنی اور میں نے ان کو، چونکہ انٹرویو کے دائرے سے باہر تھی تو میں نے ان کو اگنور کر دیا. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں بے تحاشا ایسا کچھ تھا جو میں نے سنا ہی نہیں. آوازیں تھیں بہت سارے کمنٹس تھے بہت ساری. اگر وہ آڈیو کی بجائے ویڈیو ہوتا تو وہ جو اگنور ہونے والے جو فیکٹس ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم زندگی گزارتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے سچ لکھا، اس کا بیان، اس جو سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں بے تحاشا باتیں جو میں نہ دیکھ پا رہا ہوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ میں دیکھ سکوں، اور بہت ساری باتیں ایسی جسے میں خود اگنور کرتا رہتا ہوں کہ نہیں اس کا یہ میرے اس دائرے میں نہیں آتی ہے، یہ اہم نہیں ہے. تو سچ کا کلیم کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے ایک انسان کے لیے.